امام حسن علیہ السلام کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وہ دیکھیے کتنے بڑے غنی تھے آپ, کتنے بڑے سخی تھے. اب وقت کے خلیفہ تھے, صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ چنا تھا. معاویہ وہاں سے مطالعہ کیا کہ خلیفات کا حقدار میں ہوں, میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں. جبکہ آپ لیگلی طور پر خلیفہ ہیں, خلفائے راشدین میں سے ہیں آپ, 5ویں خلیفہ ہیں آپ. معاویہ نے کہا نہیں میں خلافت کا حقدار ہوں. اب امام حسن علیہ السلام نے بڑی حکمت سے کام کیا, کیونکہ ان کے سامنے یہ سارا ڈاٹا تھا نا, ان کے سامنے پورا یہ دیکھ رہے تھے. جنگ صفین ہوئی, مسلمان کثیر تعداد میں شہید ہوئے. جنگ نہروان ہوئی, مسلمان کثیر تعداد میں شہید ہوئے. مسلمان کی جنگ ہو رہی ہے. جنگ صفین ہوئی معاویہ کے ساتھ میں, امام مولائے کائنات کے ساتھ, اور معاویہ کی دونوں کی جنگ صفین ہوئی, کثیر تعداد میں مسلمان مارے گئے. یہ سارا ڈاٹا تھا امام حسن علیہ السلام کے سامنے. اگر پھر اور یہ جنگ ہو جائے گی, جنگ صفین پارٹ 2 ہونے والا تھا, یہ کثیر تعداد میں وہ لوگ مارے جائیں گے, دین کا کام کیسے پہنچے گا آگے؟ معاویہ کو خلافت ہی چاہیے نا, اس کو یہ کرسی چاہیے. تو امام حسن علیہ السلام دیکھیے, آپ کی سخاوت دیکھیے, کتنے بڑے غنی تھے آپ, اس کو خلافت اٹھا کر کے دے دی. مگر ایک اگریمنٹ کیا خلافت دینے سے پہلے ایک اگریمنٹ بنایا آپ نے. اگریمنٹ کیا بنایا آپ نے؟ کہ میرے بعد میرے والد کو گالی نہیں دی جائے گی. امام مولا کائنات علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی ممبروں پر. بخاری مسلم میں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6220. معاویہ بن ابی سفیان حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہتا ہے کہ علی کو گالی دو. ایک روایت میں علی پر لعن اور طعن کرو, ایک روایت میں علی کے بارے میں برا کہو. تو یہ ایگریمنٹ بنایا کہ میرے والد کو گالی نہیں دی جائے گی, نہ میرے بھائی کو قتل کیا جائے گا, نہ میرے والد کے اصحاب ہیں ان کو نہیں قتل کیا جائے گا. ان کے اصحاب کو حضرت محمد بن ابو بکر, جو حضرت ابو بکر کے شہزادے ہیں, ان کو قتل کیا گیا. وہ بھی ایسے بے رحمی کے ساتھ قتل کر کے, گدھا کاٹ کے گدھے کے کھال میں ان کو ڈال کے اس کو آگ لگا دی گئی. یہ تاریخی کتابوں میں. اس کے بعد سب میں بڑی ایگریمنٹ, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ آپ کے بعد تخت پر آپ کے بیٹے یزید کو نہیں بٹھایا جائے گا. واپس لوٹ کر کے خلافت صحابہ کرام کے پاس آئے گی, پھر وہ چنیں گے جس کو پسند کرنا ہے. مگر معاویہ نے ایسا نہیں کیا, اپنے بیٹے یزید کو بٹھایا, جبکہ یزید شرابی تھا. اس کے کیا کارنامے اس کے گنیں گے. تو امام حسن علیہ السلام اپنی خلافت, اپنا حق معاویہ کو دے دیا آپ نے, اپنا حق معاویہ کو دے دیا آپ نے. لوگ بڑی شان سے کہتے ہیں جس کے ساتھ امام حسن نے صلح کی ہے ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے, آپ کو امام حسن علیہ السلام کے دل پر کیا بیتی ہوگی. لیگلی طور پر خلیفہ بنے ہوئے, یہ زبردستی کرنے لگا ہے, جنتی نوجوانوں کے سردار کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے. پیارے علیہ السلام کے شہزادے, ان کے ساتھ زبردستی کر کے خلافت لے لی اس نے. کیا امام حسن علیہ السلام نے پیار سے اس کو خلافت دی تھی؟ گھر میں کھانا پینا کھلا کر کے اس کو خلافت دے دی کیا؟ تو مجھ سے زیادہ حقدار ہے بول کے ایسے دے دی کہ خلافت آپ نے؟ نہیں, آپ حقدار تھے, مگر امت کے لیے ایک قربانی دے دی. تجھے خلافت چاہیے لے لے, مگر خون خرافہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے, یہ خلافت سے بھی زیادہ ان کی جان قیمتی ہے. تجھے خلافت ہی چاہیے, لے لے. یہ ہماری کتابوں میں ہے, یہ اس کی جو اگریمنٹ بنا کر دیے تھے نا معاویہ کے ساتھ, یہ ہماری کتابوں میں ہے. کوئی شرط پر عمل نہیں ہوا. ابھی بتانے کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ بتانے کی ضرورت یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ اس کی فضیلت, بڑے فضیلت پڑھنے لگے, پتہ نہیں کہاں سے فضیلت لے آ رہے اس کی. پیارے علیہ السلام نے, بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2812, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر نے قتل کیا. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو قتل کرنے والا کون تھا؟ باغی گروہ کس کا تھا؟ کس نے قتل کیا؟ معاویہ بن ابی سفیان نے. معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر کو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ باغی گروہ ہے. اس کے بعد ہم صحابی رسول کہنے لگے. صحابی رسول پر ہماری جانیں قربان ہیں. ہم صحابی رسول کو نہیں مانتے؟ استغفر اللہ, صحابی رسول پر تو ہماری جانیں قربان ہیں. بہت محنت کی ہے صحابہ کرام نے.
مگر معاویہ بن ابی سفیان کا کردار بھی تو پڑھو نا آپ. خیر میرے پاس جو مختصر میں روایت ہے میں وہی روایتیں پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. السلام علیکم.